پراپرٹی کا کاروبار کیسا ہے؟ لین دین میں کمیشن لینا کیسا ہے؟ یہ والا کاروبار بھی اس وقت ہمارے علاقوں میں بڑا عروج پہ ہے، اور اس وجہ سے عروج پہ ہے کہ اس کے اندر فائدہ بہت زیادہ ہے، دنوں کے اندر لوگ وہ امیر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک دو باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ پراپرٹی کا جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ عمومی طور کے اوپر لوگوں کے سامنے یہ رکھتے ہیں جی کہ پراپرٹی کا کام جائز ہے، فلاں مولوی نے کہا پراپرٹی کا کام جائز ہے، فلاں نے کہا پراپرٹی کا کام جائز ہے۔ پراپرٹی کا کام جائز ہے، لیکن اس میں ایک دو باتیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ دو فریق ہیں، اور دونوں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی غلط بیانی نہ ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولا جائے، تو پھر صحیح ہے۔ یعنی دونوں فریقوں کو یہ بات بتائی جائے، ایک فریق کو کہا جائے بھی آپ کا یہ مکان یا آپ کی یہ زمین ہم نے اتنے میں آگے فروخت کرنی ہے اور ہم نے آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، یا ان دونوں کے درمیان میں یہ طے کر لیا جائے بھی جتنا کہ آپ کا سودا ہوگا تو ہم دونوں فریقوں سے اتنے % لیں گے۔ ایک اگر سودا کروا رہا ہے تو وہ بندہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے سودا کروائے، اور پھر یہ پہلے طے کرے جی بھی ہم دونوں سے اتنے % لیں گے، ٹھیک ہے، وہ لے، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی فراڈ نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر پراپرٹی کا کام جائز ہے، لین دین صحیح ہے۔ مسند الحمیدی وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ دلال کہتے تھے، اور یہ دلالی کی ایک قسم ہے، جو ایجنٹ گری ہوتی ہے یہ دلالی کی ایک قسم ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بازار میں جب یہ کام کرتے تھے تو کہتے ہیں بعد میں پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاجر کہا، یعنی ہمیں اس نام سے پکارا۔ تو لہذا اگر یہ قباحتیں موجود ہوں، فراڈ ہو، دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنا یہ پراپرٹی کا کاروبار چل رہا ہے تقریباً الا ماشاء اللہ دھوکے پہ مبنی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، کذب بیانی ہو رہی ہے، دونوں فریقوں میں سے دونوں فریقوں کو آپس میں ملنے ہی نہیں دیا جاتا۔ جو پراپرٹی والا کاروبار کرتے ہیں دونوں فریقوں کو آپس میں ملنے ہی نہیں دیتے کہ ان کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ اصل قیمت اس کی کیا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جس پراپرٹی کے کاروبار میں ایک بندہ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ حرام کا پیسہ کما رہا ہے، اگر دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، تو پھر یہ کاروبار جائز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں۔